بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو اور میں ہوں افتخار۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، سب سے پہلے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو صحیح خبر بر وقت مل سکے۔ ناظرین، سہیل آفریدی نے ایک بیان دیا ہے، پس پردہ کیا چل رہا ہے، کچھ چیزیں، کچھ حقائق میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سوشل میڈیا پر ایک ٹیم ہے، حکومتی ٹیم ہے، انہوں نے ایک کانٹینٹ بنایا اچھا جی کے نام سے، اس کی کچھ حقائق کھل کے سامنے آ رہے ہیں، اس پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد بھی ان کو ایک کانٹینٹ سامنے آ رہا ہے جو کہ انڈیا کے بارے میں ہے، وہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ اس پر تنقید جاری ہے۔ یہ ٹیم کیا کرتی ہے، کیسے کرتی ہے، اس پر بھی کچھ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی بولے ہیں، پاکستان افغانستان کی جنگ کے اوپر سوال کیا گیا ہے، انہوں نے کیا کہا ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ نظیر، سب سے پہلے سہیل آفریدی کا بیان بڑا امپورٹنٹ ہے۔ سہیل آفریدی پر اس وقت شدید تنقید ہو رہی ہے، یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جیسے سہیل آفریدی بھی وہی کرے جو کہ علی مین گنڈاپور کر رہے تھے۔ اس کی حقیقت کیا ہے، میں آپ کے سامنے چند چیزیں رکھوں گا، بلکہ سہیل آفریدی کے دو بیانات ہیں جو کہ اس حقیقت کو واضح کر دیتے ہیں۔ وہ بیانات اب کے نہیں ہیں، وہ بیانات تھوڑے پرانے ہیں۔ سہیل آفریدی نے دو بیانات کے اندر شاید اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وضاحت کر دی تھی، اور مستقبل میں یہ دونوں بیانات سہیل آفریدی ریپیٹ کریں گے، اور بہت سارے ایسے حقائق ہو سکتا ہے جو کہ عوام کے سامنے آئیں تو اس وقت سہیل آفریدی ان دو بیانات کو کوٹ کرتے ہوئے نظر آئیں۔ لیکن سہیل آفریدی نے حالیہ کیا بیان دیا ہے؟ سہیل آفریدی کا بیان ہے کہ پاکستان کے خلاف کسی بھی ملک کی طرف سے کوئی اشتعال انگیزی یا جارحیت ہوتی ہے تو بغیر کسی خوف اور ڈر کے ہم پاکستان کے دفاع کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ یہ صرف حکومت خیبر پختونخوا نہیں بلکہ ہر پاکستانی اپنا قومی فریضہ سمجھتا ہے۔ اندرونی اختلافات اور غلط پالیسیوں پر تنقید کے باوجود بیرونی سازشوں یا جارحیت میں ہم اپنے ملک اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پھر انہوں نے یہاں پر عمران خان کا ایک بیان بھی کوٹ کیا ہے، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وفاقی نمائندوں سے میں نے آخری ملاقات میں عمران خان صاحب کی دی گئی ہدایات کو آن ریکارڈ لایا تھا، یعنی وفاق حکومت کے ساتھ جب سہیل آفریدی کی آخری ملاقات ہوئی تو وہاں پر انہوں نے عمران خان کے بیان کو کوٹ کیا، ان کی ہدایات پر کہا کہ ان پر عمل ہونا چاہیے۔ وہ ہدایات عمران خان کی کیا ہیں؟ اب افغانستان اور قبائلی علاقوں میں امن کے قیام کے لیے تین فریقوں کو ساتھ لے کر چلنا ناگزیر ہو گیا ہے، یہ عمران خان نے بیان دیا تھا۔ سب سے پہلے پاکستان کے قبائلی علاقوں کی عوام، دوسری افغان حکومت اور تیسری افغانستان کی عوام، ان تین فریقین کی مدد کے بغیر کوئی کامیاب آپریشن یا پائیدار حل نہیں ہو سکتا۔ عمران خان نے یہ کہا تھا۔ سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ میں نے وفاقی حکومت کے سامنے یہی بات رکھی کہ جو عمران خان نے کہا تھا اسی پر عمل کریں تو مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ اس کے ساتھ ان کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے دور حکومت میں بہتر پالیسیوں کے باعث خیبر پختونخوا سمیت ملک بھر میں امن و امان قائم ہوا، مگر رجیم چینج کے بعد سے حالات مسلسل بگڑتے جا رہے ہیں۔ میں 3 سال سے مسلسل کہتا آیا ہوں کہ ہمیں دانش مندی اور دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے افغانستان کے ساتھ پرامن انداز میں معاملات آگے بڑھانے چاہیے۔ افغانستان سے کشیدہ صورتحال نہایت تشویشناک ہے، نفرت اور تصادم کسی کے مفاد میں نہیں، عوام کے حقیقی نمائندوں کی بنائی ہوئی پالیسیاں ہی دہشت گردی کا دیر پا حل نکال سکتی ہیں۔ یہ عمران خان کے بیانات ہیں، اور یہی کہا سہیل آفریدی نے کہ ان پر عمل کیا جائے، انہوں نے یہی بیان دیا ہے۔ اب ناظرین، میں آپ کے سامنے سہیل آفریدی کے دو بیانات رکھتا ہوں جن سے اس وقت سہیل آفریدی پر تنقید ہو رہی ہے۔ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے سہیل آفریدی خاموش ہو گئے ہیں، یا انہوں نے احتجاج کی سیاست چھوڑ دی ہے، یا شاید علی مین گنڈاپور بن گئے ہیں۔ نظیر، جب سہیل آفریدی سوات کی جانب گئے تو راستے میں انہوں نے ایک بیان دیا تھا، اس کے بعد سے حالات بدلے ہیں۔ وہ بیان کیا تھا؟ سہیل آفریدی نے واضح الفاظ میں آفر کی تھی۔ سہیل آفریدی نے کہا تھا کہ ابھی بھی مذاکرات کی گنجائش باقی ہے، بہتر ہے کہ آپ مذاکرات کے لیے آ جائیں، اگر ہم احتجاج کے لیے نکل پڑے تو پھر یہ آپشن ختم ہو جائے گی، یہ انہوں نے بیان دیا تھا۔ اس کے بعد سے حالات بدلے۔ پھر جب سہیل آفریدی دھرنے کے لیے اسلام آباد آئے، جب اس پر بات ہوئی کہ عمران خان کو ہاسپٹل منتقل کیا جائے گا، تو سہیل آفریدی نے ایک ٹویٹ کی تھی، ان کے اکاؤنٹ پر ابھی بھی موجود ہے۔ اس میں انہوں نے آخری چند جملے لکھے تھے، اس میں کہا تھا کہ بہت ساری چیزیں سامنے ہوں گی لیکن کچھ چیزیں بتائے بغیر ہوں گی، کیونکہ عمران خان کی سیکیورٹی وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب ناظرین، بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے جو کہ بتائے بغیر ہو رہا ہے، یعنی پس پردہ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ سہیل آفریدی خاموش ہے تو کیا انہوں نے ڈیل کر لی ہے؟ کیا علی مین گنڈاپور بن گئے ہیں؟ تو بظاہر ایسا نہیں لگتا۔ اور یہ جو دونوں بیانات میں نے آپ کے سامنے سہیل آفریدی کی رکھے ہیں، مستقبل میں میری یہ بات آپ نے لکھ کے رکھنی ہے، بلکہ اسے یاد رکھیے گا کہ یہ بات سہیل آفریدی یہ دونوں بیانات ریپیٹ کریں گے، اور بہت سارے حقائق ہیں جو کہ اس وقت کہیں نہ کہیں پر ہو رہے ہیں لیکن اس کے اوپر خاموشی طاری ہے، وہ سہیل آفریدی اپنے منہ سے ایکسپلین کریں گے، یا حالات ہو سکتا ہے خود ہی ایکسپلین کر دیں۔ تو سہیل آفریدی کی یہ دونوں بیانات بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ اس کے اندر جو کچھ بھی سہیل آفریدی نے کہا تھا اس کے پس پردہ
کچھ نہ کچھ ایسا ہے کہ جو ان کے اکارڈنگلی چل رہا ہے۔ اب ناظرین میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کچھ بیانات آئے ہیں۔ ان سے سوال کیا گیا صحافیوں نے، پاک افغان جنگ میں آپ مداخلت کریں گے؟ اس سے پہلے وہ چیمپئن رہے، انہوں نے کہا کہ میں جنگیں بند کراتا ہوں، میرا کام ہے دنیا کے اندر امن پھیلانا۔ اسی پہ انہیں نوبل پرائز کے لیے شہباز شریف نے بھی نامزد کیا تھا۔ اب ان سے پھر جنگ بند کرانے کے اوپر سوال ہوا تو ان کا جواب ہے کہ میں مداخلت کر سکتا ہوں، پاکستان کے ساتھ میرے شاندار تعلقات ہیں، پاکستان کے پاس مضبوط وزیر اعظم اور زبردست جنرل ہے، پاکستان اس وقت اعلیٰ کارکردگی دکھاتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ کہنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، یعنی پاکستان کی تعریف کی گئی ہے۔ انہوں نے کہیں پر یہ نہیں کہا کہ میں جنگ بند کرا دوں گا، یعنی وہ اس وقت جو بھی پاکستان کی کارکردگی ہے افغانستان کے خلاف اس پر خوش ہیں۔ یہ بیان خود بہت کچھ کہہ رہا ہے اور سوشل میڈیا پر اس پر بہت زیادہ تنقید بھی ہو رہی ہے۔ اب انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایران کے بارے میں بھی ایک بیان دیا ہے، اگر بنا فوجی کارروائی ایران سے ڈیل ہو جائے تو بہتر ہے، بعض اوقات طاقت کا استعمال ناگزیر ہو جاتا ہے، ہمارے پاس دنیا کی طاقتور فوج ہے جس کا کوئی ہم پلہ نہیں، میں طاقت استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن بعض اوقات اس کے سوا چارہ نہیں ہوتا۔ اپنی جنگ کی بات آئی تو جنگ سے گریز کیا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر پاکستان افغانستان کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ کیا اس میں دوگلی پالیسی ہے، دو رائے ہیں، اپنے لیے کچھ یہاں پر کچھ، یا ڈونلڈ ٹرمپ آن پرپس بہت کچھ کر رہے ہیں جس کے لیے دونوں چیزیں انہیں صحیح لگ رہی ہیں اور انہی کے فائدے میں کہیں کچھ جا رہا ہے؟ اس پر بھی اس وقت تنقید کا عمل جاری ہے اور سوشل میڈیا پر شدید تنقید ہو رہی ہے۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں اس کانٹینٹ پر جو کہ تیار کیا گیا ہے۔ اچھا جی، یہ کانٹینٹ حکومتی ٹیم نے تیار کیا، یعنی انہیں حکومت پے کر رہی ہے، یہ سوشل میڈیا ٹیم ہے اور یہ پیڈ ٹیم ہے۔ اب اس ٹیم نے جس طرح کا کانٹینٹ تیار کیا، پہلے اچھا جی تھا، اب ایسے کیسے، یہ کانٹینٹ اور ہے۔ پہلا کانٹینٹ وہ افغانستان کے بارے میں ہے، ایسے کیسے انڈیا کے بارے میں ہے، لیکن ان دونوں کانٹینٹ کے اوپر شدید تنقید جاری ہے۔ یہاں پر جس طرح کا کانٹینٹ تیار کیا گیا اسے کسی نے بھی اپروو نہیں کیا، یعنی نہ پاکستان کی عوام اپروو کر رہی ہے، کوئی شخصیت اسے اپروو نہیں کر رہی، کیونکہ اس کے اندر نفرت انگیزی ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ جس طرح تندور پہ روٹی کے بارے میں اس کے اندر گفتگو کی گئی ہے، اس پر سوشل میڈیا پر شدید تنقید ہے کہ محنت کے اوپر بھی آپ جو ہے یہاں پر طنز کریں، اور جس طرح یہ کانٹینٹ بنایا گیا ہے، اگر حکومتی لیول پر ایسا کانٹینٹ بنایا جائے گا تو یہ تو گلی محلے کے بچوں کا کانٹینٹ ہے، یعنی کہ آپ ان سے پھر کانٹینٹ لے لیں، ان سے بنوا لیں، اس سے کہیں بہتر بنایا جا سکتا۔ اب اس پر کچھ چیزیں اسد اللہ نے سامنے رکھی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مدیہ عابد علی سے میں نے پوچھا کہ اچھا جی ویڈیو کا سکرپٹ کس نے لکھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ سکرپٹ کسی ایک بندے نے نہیں لکھا، ہم بیٹھے تھے، ایک آئیڈیا ڈسکس ہوتا ہے، ڈسکشن ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم یہ لائن بول دو، تم یہ لائن بول دو، تو باقاعدہ کوئی سکرپٹ نہیں لکھا جاتا، کوئی ڈائریکٹر نہیں ہوتا، اپنے ہی فون سے ریکارڈ کر لیتے ہیں، ہم روٹین میں اس طرح سے کانٹینٹ بناتے ہیں۔ کیا کبھی کوئی کانٹینٹ اس طرح سے بنایا جاتا ہے؟ نظیر ہر کانٹینٹ کی تیاری کی جاتی ہے، اس طرح بنائیں گے تو پھر یہی چیز نکلے گی۔ اب یہاں پر اسد اللہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ویڈیو کا معاملہ، میری بدر شہباز کوارڈینیٹر وزیر اعظم سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ اس ساری ہونہار ٹیم میں دو لوگ پیڈ ہیں، ایک مدیہ اور دوسرا کیسر، جبکہ باقی لوگ والنٹیئرلی کام کر رہے ہیں۔ جبکہ مدیہ عابد سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ سارے ہی لوگ پیڈ ہیں، اور اب یہ بھی دعوے کی جا رہے ہیں کہ ہر شخص کم از کم 3 لاکھ سے زیادہ پے لے رہا ہے۔ 3 لاکھ سے زیادہ پے لینے والے اگر یہ کانٹینٹ بنائیں گے تو پھر یقیناً افسوسناک بھی اور شرمناک بھی ہے۔ نظیر اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔